معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مرتضی احمد خان میکش کی کتاب اخراج اسلام از ہند، سب ہیڈنگ نابھا، الور اور بھرت پور۔ ایک صاحب جو اپنا نام لکھنا بھول گئے، تحریر فرماتے ہیں: موضع شیر گٹ ریاست ناباؤ، موضع چنا ریاست نابا اور موضع کنجاری ریاست پٹیالہ کے 4000 مسلمانوں کا ایک قافلہ 4 ستمبر کو چلا۔ یہ مسلمان تمام کے تمام ہتھیار بند تھے۔ راستوں میں سکھوں کے جتھے نے اس قافلے پر حملے کیے، لیکن سب حملے مسترد کر دیے گئے۔ یہ قافلہ ملیر کوٹلہ کی طرف جا رہا تھا، جس کی حد 20 میل پر واقع تھی۔ یہ قافلہ جب ملیر کوٹلہ کی حد سے 2 میل دور نہر سر ہند کے پل پر پہنچا تو وہاں 20,000 سکھوں کا ایک غفیر جمع تھا۔ ملٹری کا ایک دستہ بھی ان کی مدد کو آیا ہوا تھا۔ ملٹری نے قافلے کو پل پر سے روکنے کی کوشش کی اور لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے ملٹری کے 5 آدمی گرا کر پل کا راستہ کھولا، لیکن سکھوں کے اجتماع نے گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ مسلمان پلٹے تو ان کا قتل عام شروع کر دیا گیا۔ وہاں پر 2000 مسلمان شہید ہو گئے، لیکن کوئی جوان مرد یا جوان عورت نہ بچی۔ 2000 بوڑھے مرد، بوڑھی عورتیں اور بچے ملیر کوٹلہ کی حدود میں داخل ہو سکے۔ موضع آدان ریاست نابا کی مظلوم مہاجرہ نذیر فاطمہ نے اپنی ہوئی بیتی یوں سنائی کہ اگست کی 15 کو جب حکومت تبدیل ہوئی تو اسی روز نابا کے سکھوں نے مسلمانوں کو للکار کر کہا کہ اب کوئی مسلمان ہماری ریاست سے بچ کر نہیں نکل سکتا۔ مسلمانوں کو خطرہ تو تھا ہی، اور وہ ہر وقت مغموم و فکر مند رہتے تھے۔ چنانچہ 2 ستمبر کو ہمارے امتحان و آزمائش کا دن آ پہنچا، اور اس روز ہم نے جو کچھ دیکھا، امید ہے وہ حشر زا منظر چشم فلک نے بھی کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ اس تاریخ کو صبح 8 بجے میرا بھائی نذیر احمد بدحواسی کے عالم میں چیختا چلاتا گھر آیا۔ ایسا دکھائی دیتا تھا آج وہ عقل و ہوش کھو چکا ہے۔ دروازے سے گزرتے ہی اس نے ایک چیخ ماری اور یہ کہنا شروع کر دیا: آ گئے، آ گئے، آ گئے۔ ہم نے بتیرا پوچھا کون آ گئے، لیکن اس نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ ہم خوفزدہ بھی تھے اور حیران بھی۔ اس کو دودھ، برف اور شربت پلایا۔ تھوڑے عرصے بعد اسے ہوش آیا تو کہنے لگا: ساتھ کے گاؤں میں سکھ گنڈوں نے قتل عام شروع کر دیا ہے۔ ایک شخص جو ابھی ابھی بھاگ کر آیا ہے بازار میں کہہ رہا ہے کہ اس گاؤں کے سب مسلمان ذبح ہو چکے ہیں اور گنڈے تمہارے گاؤں میں پہنچنے ہی والے ہیں۔ یہ سنتے ہی ہم سب کانپنے اور رونے لگ گئے۔ والد اور والدہ ہم کو تسلی بھی دیتے تھے اور روتے بھی جاتے تھے۔ آخر 11 بجے کے قریب ایک جگر پاش گونج سنی: ست سری اکال، واحد گرو جی کی فتح۔ پھر آواز آئی: سب مسلمانوں کو کرپان بہادر سے مارو۔ یہ خوفناک نعرے سن کر ہمارے اوسان خطا ہو گئے، چہرے زرد ہو گئے، منہ پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ بھاگنا اور چلنا تو درکنار، ہم بولنے اور اٹھنے کی بھی سکت نہ رکھتے تھے۔ والد صاحب نے ذرا دلیری کر کے کہا: بشیر، میرے بڑے بھائی کا نام، تم والدہ، لڑکیوں اور بھائی کو لے کر اپنے گنے کے کھیت میں چھپ جاؤ، میں حالات دیکھ کر تم سے وہیں آ ملوں گا۔ بڑے بھائی نے جواب دیا: ہم سے یہ کبھی نہ ہو سکے گا کہ آپ کو اکیلے چھوڑ کر ہم روپوش ہو جائیں، نہ آپ کو ہماری خبر نہ ہم کو آپ کی خبر، بہتر ہے کہ ہمارا مرنا جینا اکٹھا ہو۔ والدہ نے بھی یہی تجویز پسند کی اور والد کو منوایا کہ ہم جہاں ہوں اکٹھے ہی ہوں، الگ رہنے میں اور بھی خطرہ ہے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ گاؤں سے رونے، چلانے اور چیخنے کراہنے کی آوازیں آنے لگیں۔ 2-3 فائر بھی ہوئے اور کرپانوں کی جھنکار سنائی دینے لگی۔ ہم نے سمجھا کہ دشمن سر پر آ گیا ہے۔ دروازوں کی زنجیریں چڑھا دی گئیں اور ہم گھر کے تمام آدمی سہم کر ایک کوٹھڑی میں بند ہو گئے۔ گنڈے گاؤں والوں کو مارتے دھاڑتے مکانوں کو آگ لگاتے، عورتیں اغوا کرتے اور اسباب لوٹتے، لہجہ بلہجہ ہمارے مکان کے قریب آ رہے تھے۔ اب گولیاں بھی اندھا دھند چل رہی تھیں۔ معلوم ہوتا تھا گنڈوں کے ساتھ فوجی سپاہی بھی ہیں۔ جب ہمارے ہمسایہ مکان میں آگ لگائی گئی تو ہم کوٹھڑی سے نکل کر صحن میں آ گئے تاکہ اندر ہی اندر جل بن کر راکھ نہ ہو جائیں۔ والد صاحب نے کانپتے ہوئے کہا:
دیکھو، جب دشمن ہمارے مکان میں آئیں تو اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو بچانے کی بجائے ہتھیار چھیننے کی کوشش کرنا۔ عورتیں الگ ہو کر بیٹھی رہیں اور ہم میں جو مرد ہیں وہ ہتھیار چھین لیں۔ والد کا آخری فقرہ ابھی مکمل نہ ہوا تھا کہ ظالموں نے کلہاڑیوں کے ساتھ ہمارا دروازہ توڑ دیا۔ ایک گنڈے نے اندر داخل ہو کر چھوٹتے ہی کہا، تمہارے پاس جو نقد روپیہ، زیور، سونا، چاندی اور قیمتی اشیاء، پارچہ چات وغیرہ ہیں وہ سب ہمارے حوالے کر دو۔ والد نے ایک صندوق کی طرف اشارہ کیا۔ وہ گنڈا تو ان اشیاء کی دیکھ بھال میں لگ گیا اور والد صاحب نے اس کی برچھی پر قبضہ کر کے اس کے ساتھ ہی اس کو جہنم واصل کیا۔ 2 اور گنڈے آئے اور والد نے انہیں بھی ٹھکانے لگا دیا۔ پھر ایک فوجی سپاہی آیا، اس نے 3 لاشیں دے کر گولی چلائی جس سے بڑا بھائی زخمی ہو کر گرا۔ والد صاحب نے بندوق چھیننے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن موذی نے گولی مار کر انہیں شہید کر دیا۔ اس کے پاس ٹین گن تھی، چنانچہ اس نے یکے بعد دیگرے کئی فائر کیے۔ میرے سوا گھر کے سب مرد و زن مارے گئے۔ میں بے ہوش ہو کر لاشوں کے اوپر گر پڑی۔ وہ مجھے بھی مردہ سمجھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد اور کئی گنڈے ہمارے مکان میں آئے اور چلے گئے۔ مجھے سب نے مردہ تصور کیا۔ دوسرے دن مجھے ہوش آیا تو لاشیں دیکھ کر زاروں کے تار رونے لگی۔ پھر ارادہ کیا کہ کنویں میں گر کر مر جاتی ہوں۔ گاؤں سے باہر نکلی تو ہر طرف لاشوں کے ڈھیر نظر آتے تھے۔ میں نے ایک کنویں کا رخ کیا تو گاؤں کا ایک بوڑھا ملا اور اس نے مجھے اس ارادے سے روکا۔ اس کی رہنمائی میں جھاڑیوں اور سرکنڈوں کی پناہ لیتی 1.5 ماہ بعد پاکستان پہنچی۔ کپتان سید مجتبیٰ حسین BA آنرز تحریر فرماتے ہیں، ریاست بھرت پور میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دینے کی سازش نومبر 1946 سے جڑ پکڑنے لگی تھی، جبکہ ریاست کے حکام نے مسلمانوں کو اسلحہ کا لائسنس دینا بند کر دیا تھا اور ہندوؤں کو شوق دلایا کہ وہ لائسنس لے کر ہتھیار بند ہو جائیں۔ جنوری 1947 میں ریاست کی حکومت نے مسلمان افسروں کو غیر اہم جگہوں پر لگانے کی حکمت عملی اختیار کی اور بہت سے اعلیٰ افسروں کو ریٹائر کر دینے کی روش اختیار کر لی۔ فروری 1947 کے آخر میں بھرت پور میں کل ہندو جاٹ سبھا کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس کے دوران میں ریاست کے تمام ادارے بند رہے تاکہ جملہ ملازمین اس میں شامل ہو سکیں۔ اس اجلاس میں ہندو اور جاٹ لیڈروں نے مسلمانوں کے خلاف بہت اشتعال انگیز تقریریں کیں۔ اکثر مقرروں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال کر دم لیں گے۔ اس کے بعد بھرت پور کی جاٹ برادری نے اجلاس میں شامل ہونے والے ہندو لیڈروں کو دعوت دی اور پھر مہاراجہ نے چیدہ ہندو لیڈروں کو دعوت دی۔ ان دعوتوں میں نامعلوم کیا پروگرام بنایا گیا۔ اس دعوت کے اگلے روز فوج کے جاٹ کپتان نے مسلمان کپتان سے کہا کہ اب مسلمانوں کو ریاست سے ختم کر دیا جائے گا۔ مارچ 1947 میں کنجولی لائنز کی فوجی بارکیں راشٹریہ سیوک سنگھ کے رضاکاروں کے لیے وقف کر دی گئیں اور فوجی افسر انہیں قواعد پریڈ وغیرہ کی سکھلائی کرانے لگے۔ یہ سکھلائی کئی ماہ تک جاری رہی اور تربیت یافتہ رضاکاروں کو مختلف تحصیلوں میں بھیج دیا گیا۔ 18 اپریل سے میوات آبادی کی تحصیلوں میں میو مسلمانوں پر حملے شروع ہو گئے اور بھرت پور سے جاٹ فوج کی 2 کمپنیاں ان اقطاع میں بھیج دی گئیں۔ اس فوجی جمعیت کے ہمراہ مہاراجہ کا چھوٹا بھائی بچو سنگھ بھی تھا، تو حملوں میں خود شریک ہو کر قاتلوں کے حوصلے بڑھاتا تھا۔ ابتدا میں فوجی چھپ چھپ کر حملہ آوروں کی مدد کرتے تھے، لیکن جہاں سخت مقابلہ آن پڑتا تھا وہاں علل اعلان مسلمانوں پر گولیاں برسانے لگتے تھے۔ اس طرح میو مسلمانوں کے کئی گاؤں اجاڑ دیے گئے، سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کر کے خاک و خون میں لوٹا دیا گیا۔ مسلمانوں کو چن چن کر قتل کیا جاتا۔ خود ہندو سپاہیوں نے بیان کیا کہ مسلمانوں کی مشقیں باندھ کر انہیں کسی مکان میں ڈال دیا جاتا تھا اور پھر اس مکان کو آگ لگا دی جاتی تھی۔ اگر کوئی مسلمان کہیں سے چھپا ہوا ملتا تھا تو فوجی سپاہی اسے پکڑ کر مہاراجہ کے بھائی بچو سنگھ کے پاس لے جاتے تھے۔ بچو سنگھ اسے پستول کی گولی مار کر ہلاک کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اس شکار میں جو لطف ہے وہ شیر یا ہرن یا مرغابی کے شکار میں نہیں ملتا۔ میجر حکم سنگھ اس سے بڑھ کر ظالم تھا۔ ایک روز کچھ سپاہی
ایک گاؤں کی بربادی کے بعد 4 شیر خوار بچوں کو اٹھا لائے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یتیم خانے میں بھجوا دیں، لیکن میجر حکم سنگھ نے کہا کہ سانپ کے بچے سانپ ہوتے ہیں، ان کو مار دو۔ جب سپاہیوں نے تامل سے کام لیا تو حکم سنگھ نے 2 بچوں کو سڑک پر پھینک کر اپنے فوجی بوٹوں سے کچل دیا، تیسرے بچے کو ہوا میں اچھالا اور سنگین میں پرو لیا، چوتھے کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دیا جہاں چند میوں جوان پہلے سے جل رہے تھے۔ ایک طرف ڈگ میوں کی تحصیل میں یہ تباہی مچ رہی تھی، دوسری طرف 21 جون کو ندبئی میں بھی یہ کارروائی شروع کر دی گئی اور ندبئی میں مسلمانوں کے گھروں کو تاراج کر کے آگ لگا دی گئی اور سینکڑوں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ بلوائیوں کے اس ہجوم نے ندبئی کے بعد دیر، بھوسا اور دوسرے دیہات کو تاراج کیا۔ پھر ان کا ایک گروہ تو میوات کی طرف چلا گیا، دوسرے گروہ نے پھرسر کے قصبے پر حملہ کیا۔ پھرسر کے مسلمان 24-25 جون کو ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے، انہوں نے بلوائیوں کے بہت سے آدمی مار دیے۔ اس پر بلوائی وہاں سے ہٹ گئے اور جاتے جاتے موزہ بلک کو تباہ کر گئے۔ یہ حال دیکھ کر خاص بھرت پور کے مسلمان شہر سے نکل گئے۔ باجگینا کے مسلمانوں کو وہاں کے سرکردہ ہندوؤں نے روک لیا تھا اور تسلیاں دیتے رہے تھے، لیکن وقت آنے پر سب کے سب مار دیے گئے اور ان کی عورتیں ہندو بنا لی گئیں۔ جولائی کے مہینے میں بھرت پور کے ارد گرد کسی قدر امن ہو گیا، لیکن میوات میں مسلمانوں کے دیہات کو تباہ و برباد کرنے کی مہم برابر جاری رہی۔ میوں قوم کے جو لوگ پکڑ کر جیل میں ڈال دیے گئے تھے انہیں 25-25 اور 50-50 کی ٹولیوں میں رہا کر دیا جاتا تھا، اور جب وہ باہر نکلتے تھے تو حملہ آور انہیں قتل کر دیتے تھے۔ فضا کو کسی قدر پرسکون پا کر مسلمان بھرت پور میں واپس آنے لگے۔ ماہ ستمبر میں مسلمانوں کو فنا کرنے کی مہم پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ اختیار کر لی گئی۔ 4 ستمبر کو ریاست کی فوج نے ڈگ میوں کا محاصرہ کر لیا۔ مہاراجہ بھی اپنی فوج کے ساتھ تھا۔ ڈگ میوں کے چند سرکردہ مسلمان مہاراجہ کے پاس گئے اور پناہ مانگی۔ مہاراجہ نے جواب دیا کہ مسلمانوں کا ملک تو عرب ہے، تم کو وہاں جانا چاہیے، ابھی تو ہم تمہیں ریاست سے نکال رہے ہیں، وقت آنے پر پاکستان سے بھی نکال دیں گے۔ مہاراجہ کے بھائی بچو سنگھ نے ان مسلمانوں کو دھکے دے کر نکلوا دیا۔ محل سے نکلنے کے بعد بعض مسلمانوں نے گھاس کے ڈپو میں چھپ کر اپنی جانیں بچائیں۔ ڈگ کے تمام مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے شہید کر دیے گئے۔ 7 ستمبر کو قصبہ کمبیر میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ مہاراجہ بھرت پور اور ماسٹر تارا سنگھ ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کے قتل عام کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ 8 ستمبر کو حملہ آوروں کا ہجوم بھرت پور پہنچا۔ اس نے باندی کوٹی سے آنے والی ٹرین پر حملہ کر کے ہندو مسافروں کو اتار لیا اور مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ بھرت پور کے مسلمان جامعہ مسجد کے کیمپ میں جمع ہونے لگے۔ بلوائیوں کا ہجوم بھرت پور سے بیانہ کی طرف چلا گیا اور راستے میں اس نے مسلمانوں کے متعدد دیہات تاراج کیے۔ 9 ستمبر کو تحصیل بیانہ کے مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا، صرف وہ بچ سکے جو ہندو بن گئے۔ بیانہ کے مسلمانوں نے مقابلے کی تیاریاں کر رکھی تھیں اور 3 زبردست مورچے قائم کر لیے تھے، اس لیے وہاں لڑائی ہونے لگی۔ مہاراجہ بھرت پور نے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر اس جنگ کا نظارہ دیکھا۔ 10 ستمبر کو مہاراجہ فوج کی کمک لے کر بیانہ پہنچا، جس نے حملہ آوروں کی امداد کی۔ مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ بچے کچے مسلمان قاضی باڑہ کے کیمپ میں جمع ہوئے اور وہاں سے آ کر آگرے پہنچا دیے گئے۔ 10 ستمبر کو بھرت پور کے مسلمانوں سے کہا گیا کہ تمہیں بحفاظت تمام آگرے پہنچا دیا جائے گا۔ انہیں رات کے وقت ٹرکوں میں بٹھا کر روانہ کر دیا گیا۔ جب یہ قافلہ دارا کی چوکی پر پہنچا تو اس کی راہ روک لی گئی اور ٹرکوں پر حملہ کر دیا گیا اور بہت سے مسلمان شہید کر دیے گئے۔ 11 ستمبر کو بلوائی اردو بحاس پر حملہ آور ہوئے، وہاں مسلمانوں کا قتل عام کیا اور 250 مسلمان لڑکیاں اغوا کر لی گئیں۔ 12 ستمبر کو یہ مجبہ قصبہ اجین پر حملہ آور ہوا، وہاں بھی مسلمانوں کا وہی حشر ہوا جو دیگر مقامات پر ہو چکا تھا۔ مسلمان اب کیمپوں میں جمع ہو چکے تھے۔ بھرت پور کے حکام انہیں آ کر ہندو بن جانے کے لیے ورگلاتے تھے۔ گھوسی،
تیلی اور دوسری بہت سے مسلمان ہندو بننے پر آمادہ ہوتے گئے اور بہت سے ہندو بن گئے۔ 20 ستمبر سے بھرت پور سے مسلمانوں کے اخراج کی مہم شروع ہو گئی اور قافلے آگرہ اور سندھ کی طرف روانہ ہوتے رہے۔ بہت سے مسلمان جو ہندو بنائے گئے تھے بھاگ کر آگرہ کیمپ میں پہنچتے رہے۔ 20 اکتوبر تک بھرت پور کی ریاست مسلمانوں سے خالی ہو گئی۔